بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی قدرت کی چیز ناریل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس کا یہ کمال ہے کہ اس کی ہر چیز اس کی استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے ناریل کی کچی شکل دیکھی ہوگی، کچا جب ہوتا ہے تو اس کے اوپر سبز سا خول سا ہوتا ہے، جیسے تربوز یا خربوزہ سمجھ لیں، چھوٹے سائز کا، اور اس کے اوپر سبز رنگ کا وہ ہوتا ہے۔ یہ بنگال میں عام طور پر ہوتا ہے، ایسٹ پاکستان میں ہوتا تھا۔ اس کے اوپر پھر وہ سوراخ کر کے تو اس کو میں سٹرا ڈال کے تو اس میں سے پانی ڈائریکٹ لوگ اسے پی لیتے ہیں۔ بڑا لذت والا، بڑے کمال کا اس کی پانی کا، بڑا ٹھنڈا اور بڑا زبردست اس میں اثرات اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسی جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو چھال ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو جیسے بال سے ہوتے ہیں، وہ اس کی چھال فرنیچر میں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ فرنیچر میں، چیئرز میں، کرسیوں کی سیٹوں پر، کاؤچ کی، صوفوں کی سیٹوں پر اس کو لگانے کا روا۔ اس کے اوپر پھر وہ فوم رکھا جاتا ہے، بلکہ جب فوم نہیں ہوتا تھا کسی زمانے میں تو اس سے پہلے یہی استعمال ہوتا تھا، اسی کو ہی لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اس کی گری اس کو توڑتے ہیں تو اس کا پانی نکال کے، ایک گلاس پانی کا نکلا تھا اس میں، کچی گری کو جب آپ توڑتے ہیں، اور کچی گری کے ایک لذت اور ذائقہ، مٹھاس اور شیرینی ایک اپنی جگہ پر اس کی بڑی کمال کی چیز ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پھر وہ کھوپرا اس کو کہتے ہیں، کھوپرا بن جاتی ہے، پھر کھوپرا گری بن جاتی ہے۔ اب کھوپرے کے بھی فوائد ہیں جو بالکل ڈیفرنٹ ہیں، الگ ہیں، اور ناریل کے کچی گری کے بھی بالکل الگ اثرات ہیں۔ اب میں دونوں کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بندہ کس کس کا شکر ادا کرے، انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ بظاہر یہ نام کی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے اوپر جو چھال ہوتی ہے وہ بھی کارآمد ہے، اور اگر سخت چھلکا چھیلا جائے تو اس کے اندر پانی کی الگ افادیت ہے۔ اس کی گری اگر کچی گری کھائی جائے تو اس کے فوائد الگ ہیں۔ ناظرین، اس کا مزاج گرم و خشک دوسرے درجہ میں ہوتا ہے، ذائقہ شیریں، بہت خوش مزہ ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل کے الگ فوائد ہیں جو آگے چل کر آپ کو بتائے جائیں گے۔ ناریل کی کچی گری کھانے سے بھوک بڑھتی ہے اور فوائد کے اعتبار سے زیادہ مفید ہوتی ہے، کیونکہ اس کا مزاج سرد تر ہے، مثانہ گردے کی کمزوری کو دور کرتی ہے، قطرہ قطرہ پیشاب آنے میں مفید ہے، اس کا استعمال اس کو جڑ سے اکاڑ دیتا ہے، مثانہ میں جلن اور درد میں بے حد اضافہ اور بے حد مفید ہوتا ہے۔ کھانسی اور دمہ کی شکایت ہو تو کچی گری کھانے سے بعد تھوڑا سا ناریل کھا لینے سے چاول فوراً ہضم ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل کھانے سے چاول فوراً ہضم ہو جاتے ہیں۔ ناریل کھا کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ کچے ناریل کا پانی پینا پیشاب کی مختلف بیماریوں کو دور کرتا ہے، سالے خون پیدا کرتا ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط بناتا ہے۔ بینائی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر روز نہار منہ کوزہ مصری اور گری ہم وزن، یعنی دونوں 20-20 گرام کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے پرانا ناریل 20 گرام کھانا مفید ہے۔ اگر کسی بچے کو نکسیر پھوٹتی ہو یا کسی بڑے کو نکسیر پھوٹتی ہے، ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو 3 ہفتہ 25 گرام ناریل رات کو بھگو کر نہار منہ کھانے سے یہ مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ فالج، لکوہ، راشا، کپ کپی جو ہوتا ہے جس میں آپ ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، جوڑوں کے درد میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ناریل کا تیل سر پر لگانے سے بال ملائم ہو جاتے ہیں، اگر روزانہ پلکوں پر لگایا جائے تو بہت ملائم ہو جاتی ہیں۔ ناریل کا تیل گردہ اور مثانہ میں قوت اور چربی پیدا کرنے
کے لیے مفید ہوتا ہے۔ گرتے ہوئے بالوں کی صورت میں ناریل کا تیل سر پہ لگانا، خاص طور پر رات کے وقت، اور صبح اٹھ کر صابن سے سر دھو لینا بھی مفید ہوتا ہے۔ اس سے بال چمکیلے ہو جاتے ہیں اور مضبوط بھی ہو جاتے ہیں، بالوں میں مضبوطی آ جاتی ہے، ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کئی ممالک میں یہ تیل کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گری کا تیل ہمارے کراچی میں، سندھ میں لوگ کھانے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کھانے کے مختلف چیزیں جو ہیں اس کا ذریعہ ہے اس کا استعمال کرنے کا۔ کچھ مٹھائیاں بھی اس سے بنتی ہیں، اور ہر مٹھائی میں کچی گری کا ڈالنے کا، گاجر کا حلوہ ہے مثال کے طور پر، یا اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں اس کی بڑی اہمیت کو، گری کے کھوپرے کو کاٹ کے باریک باریک تراش کے باریک باریک، وہ بڑا لذیذ بھی ہوتا ہے اور بہت طاقتور بھی ہوتا ہے۔ دماغ کے لیے بہت طاقتور ہوتا ہے، دل کے لیے بہت طاقتور ہوتا ہے، اعصاب کے لیے بہت طاقتور ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ تعالی کل کسی اور اللہ کی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، ہنستے بستے رہیے، خدا حافظ۔